بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر آسمان کے اوپر اللہ نے اینجلز کو رکھا ہے۔ پہلے آسمان پہ لاکھوں کی تعداد میں اینجلز ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے پر کتنے ہیں ایگزیکٹ فگر کوئی نہیں بولا، کوئی تاریخ میں نہیں ہے، کوئی روایت میں نہیں ہے، کوئی کتاب میں نہیں ہے۔ نہ قرآن میں اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے 2 بلین اینجلز کو پیدا کیا، نہیں۔ انسانوں کو آپ جب بتا سکتے لیکن اینجلز کو نہیں بتا سکتے کہ اینجلز ہے کتنے۔ اس کے بعد اللہ نے ہر سورے کے بھی اینجلز ہیں، فرشتے جو ایک ایک قرآن کے سورے، مثال کے طور پہ سورے کے بعد ورڈز، مثال کے طور پہ سورہ خل آپ پڑھ، احد، صمد، واحد، یہ لا الہ الا اللہ، یہ سب جو اللہ کے نام ہیں 99 نیمز ہیں نا، تو یہ 99 نیمز کو بھی ایک ایک جو ہے کئی ملائکہ اینجل سے جو اٹھائے ہوئے ہیں اس کا ویٹ، تو اسی لیے ہمارے پاس تسبیح وظیفوں میں احد پڑھا جاتا۔ آپ اگر ہر چیز کی ایک عادات بتائی گئی کہ اتنے، مثال کے طور پہ اگر تم لا الہ، صرف لا الہ الا اللہ، مثال دے رہا میں، 1,10,000 مرتبہ پڑھو، کچھ نہیں، صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اتنا جلالی کلمہ ہے کہ انسان 70,000 80,000 پہ تو گر جاتا نیچے۔ اگر پڑھ لے پورا تو اس کے ساتھ سامنے سے یہ موکل ہوتے ان کے، وہ ہر آ جاتے سامنے تمہارے، لیکن ہر آدمی پڑھ بھی نہیں سکتا، اور ہمارے پاس ریکمنڈڈ بھی نہیں۔ میں یہ نہیں بول رہا آپ کو، میں انکریج نہیں کر رہا پڑھو بول کے، نو، آپ کو پڑھنا بھی نہیں ہے، لیکن میں اگزامپل دے رہا آپ کو ہر چیز کا۔ جیسا احد، سورہ قل واللہ کا احد، آپ سے یا احد 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 احد، واحد واحد پڑھو، اس طرح صمد، اللہ کا نام ہے صمد صمد صمد، اب اس کے عادات ہیں کہ اتنا، اس کو بولتے زکوٰۃ، ہر اللہ کے نام کی ایک زکوٰۃ ہوتی، اتنی زکوٰۃ اگر تم نے اس نام کا یا اس سورے کا یا اس حروف کا دیا تو اللہ تمہارے سامنے سے حجابات کو ہٹاتا، پردے کو ہٹاتا۔ مشہور واقعہ ہے، اور نفس کے خلاف کام کرنا، نفس کے خلاف کام کرنا چھٹے امام کے زمانے میں ایک مشہور واقعہ ہوا، وہ کئی کتابوں میں کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، میں 2 منٹ کا سن لے کہ کیا چیز ہوتی۔ ایک عیسائی کرسچن آدمی آیا چھٹے امام کے زمانے میں منصور کے پاس، جو حاکم تھا، ظالم، قاتل میرے مولا کا، آیا اور آ کے اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں ہر چھپی ہوئی چیز کو بتا سکتا، ہر ہڈن چیز کو بتا سکتا، 1 میل دور ہے، 10 میل دور ہے، 100 میل دور ہے، آپ مجھے بتاؤ، میں بتا دوں گا کہ وہاں پہ وہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ لوگ اس سے امتحان لینے لگے اور وہ کریکٹ بتانے لگا، لوگ جیب میں رکھ کے لا رہے، بتا رہا، بول رہے اچھا ہمارے گھر میں فلاں جگہ پہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے، وہ بتا دے رہا۔ تو لوگوں نے پوچھا تیرے پاس یہ علم آیا کیسے؟ تو کہا میرا مذہب سچا ہے، عیسائی مذہب کا ہوں میں، کرسچینٹی سچا مذہب ہے، اسی لیے میں جو ہے میرے پاس ہر چیز میں بتا سکتا۔ اب پورے اسلام کی حکومت میں ایک ہنگامہ مچ گیا کہ عیسائیت سچا مذہب ہے، ہر چیز ایسا معجزہ دکھا رہا۔ اب آپ کو تو پتا ہے جب بھی مصیبت آئی ہے در کے اوپر، نہیں؟ یا ان کے باپ دادا کیا بولے تھے، اگر آپ نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا یا علی، تو آئے تو انہیں کہ فوراً منصور جو قاتل ہے میرے چھٹے امام کا، چھٹے امام کو بلواتا ہے، بلا کے کہنے لگا آپ کے جد کے، آپ کے دادا کے دین پہ مصیبت آ گئی، پلیز یہ مسئلے کو سالو کرو۔ امام آئے، امام کو دیکھو امام کیسا کر، امام آئے، امام نے آگے کیا کیا، ہاتھ، مشہور واقعہ میں 2 منٹ میں ختم کرا، مٹھی کو ایسا رکھا، آئے اس کے سامنے آ کے بولے یہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، پورا مجمع کھڑا ہوا ہے کہ اب دیکھنا امام کیا کرتے، پورا مدینہ بھرا ہوا، اور یہ آدمی ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا کہ میرا مذہب سچا، عیسائیت سچی، عیسائیت سچی، ایسا پکڑ کے امام کھڑے ہوئے، بولے کہ یہ بتا کہ میرے ہاتھ میں کیا۔ اس نے کہا، وہ چاروں طرف دیکھنے لگا، ادھر ادھر، آسمان کی طرف دیکھتا، زمین کی طرف دیکھتا، اس کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ لوگوں نے کہا یا تو 1 منٹ میں بتا رہا تھا، اب رک گیا، تو اس نے کہا یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن آئی کیسے ان کے پاس؟ یہ جنت کی مٹھی تھی، کھا کے شفا تھی۔ یہ واقعہ مشہور، یہاں تک آپ نے سنا۔ اب اصل چیز، یہ واقعہ میں نے کیوں پڑھا؟ لاسٹ سینٹنس کے لیے مولا علی نے، وہ چھٹے امام نے پوچھا یہ بتا تیرے پاس یہ علم آیا کیسے؟ اب وہ امام کو تو نہیں بولتا کہ میرا مذہب سچا ہے، امام کے سامنے کیسا بولے گا کہ میری عیسائیت سچی ہے؟ امام کے سامنے، امام سے پوچھا، امام نے پوچھا تیرے پاس آئی کیسی یہ طاقت؟ تو اس نے کہا میرے پاس یہ طاقت اس لیے آئی کہ میں نفس کے خلاف کام کیا، میرا نفس بول رہا میں غیبت کروں، میں نہیں کرتا، میرا نفس بول رہا کہ میں پانی پیوں، میں نہیں پیتا، میری خواہش، نفس یعنی تمہاری خواہش، وشز تمہارے کہ حرام کی طرف، کوئی وش ہو، حلال ہو یا حرام، تم نفس کے خلاف کام کرو، نفس کے اگینسٹ میں جا کے، جو تمہاری خواہش ہو رہی وہ مت کرو، جو تمہاری اس وقت دل بول رہا کہ میں یہ کروں، میں بریانی کھاؤں، مت کھاؤ،
تمہارا دل بول رہا میں شیو کروں، مت کرو، نفس کے خلاف کام. اس نے کہا کہ میں بچپنے سے. اچھا یہ چیز عیسائیت کے پاس پہلے تھی. کرسچینٹی میں رسول آنے کے بعد جناب عیسیٰ اور رسالت مآب کا پیریڈ 500 ایئرس کا ہے. یہ 500 سال میں یہ عیسائیت میں یہ چیز تھی اور یہودیت میں بھی تھی. نبی موسیٰ 5ویں امام کے زمانے کے واقعات میں ملے گا آپ کو کہ ایک سیریا میں بہت بڑا راہب تھا. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جنگلوں میں چلے آتے، جنگلوں میں جا کے صرف اللہ کا نام لیتے اور نام لے کے اپنی زندگی گزارتے. اسلام آنے کے بعد اس کو کنڈیم کیا، منع کیا، حرام کیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے. تم دنیا میں رہنا، دنیا میں رہ کر اس کی عبادت کرنا اور دنیا میں رہ کے اپنے آپ کو پاک رکھنا. یہ اسلام کا تھیم ہے. تو امام نے اسے پوچھا تیرے پاس آئی کیسے ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نفس کے خلاف کام کیا. پھر بولتا ہے کہ میرا مذہب میں ہے یہ عیسائیت میں، اور عیسائیت میرا سچا مذہب. جیسے ہی بولا امام نے کہا تو نفس کے خلاف کام کرتا، اپنے وشز کے اگینسٹ میں جاتا. اس نے کہا ہاں. امام نے کہا تو ایسا کر، تو اسلام کو قبول کر لے. اس نے کہا اسلام کو ایکسپٹ کرو؟ میں تو اپنے ریلیجن کو پروپوگیٹ کرنے آیا، عیسائیت کو پھیلانے آیا، میں اسلام کیسے قبول کروں؟ امام نے کہا یہ بتا تیرا نفس کیا بول رہا؟ اس نے کہا میرا نفس یہ بول رہا کہ میں آپ کے اگینسٹ میں جاؤں، اسلام ایکسپٹ نہیں کروں. تو امام نے کہا تیری عادت کیا ہے؟ تو کہا میری عادت یہ ہے کہ میں نفس کے خلاف کام کرتا. امام نے کہا پھر کر لے. آیا تھا عیسائی، گیا مسلمان بن کے. تو ایک کوشش یہ کرو کہ بہترین عمل جو ہے پروپوگیشن ہے، بہترین عمل جو تمہاری آخرت میں کام آئے گا. تو جب اسرافیل بلاسٹ کرے گا تو پھونکے گا، کوئی چیز پھونکے گا جس کو بولتے ہیں سور کا پھونکنا. ایک دفعہ جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، باتیں کر رہے تھے. کبھی کبھی جبرائیل باتیں کرنے بھی آتا تھا. باتیں کر رہے تھے. جب باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے جبرائیل نے آسمان کی طرف دیکھا. دیکھ کے جبرائیل جیسا ملک ایسا کانپنے لگا، لٹرلی شیورنگ شروع ہو گئی. رسول نے کہا خیر تو ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ اوپر دیکھیے. اچھا جبرائیل ہو یا رسول ہو، ان کے لیے یہ چھت کوئی چیز نہیں رکھتی. ہم بھی تھوڑے سے اگر اعمال صحیح کر لینا تو آپ کے لیے بھی چھت ختم ہو جائے. آغائے بہجت کے لیے مشہور ہے آج کے زمانے میں. یہ دیوار کوئی کام نہیں کرتی، ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے. کچھ اعمال ہیں ہمارے پاس، وہ اعمال اگر انسان کرے نا، نفس کو، پہلی چیز نفس کو پاک کرنا، اور رزق حلال اگر کھائے نا، وہاں سے سٹارٹ ہوتا آپ کا نفس پاک ہونا. تو رسول نے بھی یوں دیکھا اوپر سے اسرافیل زمین پہ آ رہا. تو رسول نے کہا کہ تم گھبرا رہے کیوں؟ جبرائیل سے پوچھا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ جب بھی اسرافیل آسمان سے زمین پہ آتا تو آسمان کے سارے ملائکہ گھبرانے لگتے کہ کہیں سور پھونکنے تو نہیں جا رہا. ملائکہ معصوم مخلوق ہے اللہ کی. آپ یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ رونے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے. ملک جتنے اینجلز ہیں ان سے گناہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود قیامت سے ڈر رہے. اس کے باوجود وہ لوگ اتنا خوف کر رہے کہ کہیں قیامت کا اعلان تو نہیں ہو رہا. کہا ہم ڈرتے ہی ہے کہ کہیں اسرافیل نیچے پھونکنے تو نہیں جا رہا. روایت کا جملہ ہے کہ اتنے تباہی ہوگی، ایون جتنے اینجلز ہیں وہ بھی مریں گے. سارے ملائکہ کو موت آنے والی ہے. یہ نہیں کہ آسمان پہ ملائکہ ہے تو وہ زندہ رہیں گے، نو. زمین کی ساری مخلوق، آسمان کی ساری مخلوق، ایک ایک کر کے سب ختم ہو جائیں گے، کمپلیٹ. انہیں پورے ملائکہ کو موت. اب آخر میں ملک الموت کو موت آ جائے گی، وہ بھی مر جائے گا. تو اب رہے گا کیا یہاں پہ؟ نہ ایک فرشتہ ہے. پلٹ کے وہ زمانے میں چلے جائیں گے نبی آدم سے پہلے جو حال تھا یہاں پہ، سوائے 14 معصومین کے سب چیزیں، ہر چیز تباہ ہو گئی. پھر اسرافیل زندہ ہوگا، وہ دوسرا سور پھونکے گا. جب وہ دوسرا سور پھونکے گا تو اب میتیں باہر آئیں گی، لوگ زندہ ہو کے واپس آئیں گے. یہ پہلا دن ہے قیامت کا، فرسٹ ڈے آف دا ڈے آف ججمنٹ. اور کتنے سال کا دن ہے؟ 50,000 ایئرس کا. کل کی مجلس سے میں اپنے آپ کو ملا رہا. کل میں نے یہ بولا تھا کہ برزخ اگر اچھی ہے تو قیامت اچھی ہے. برزخ میں اگر تم کو سکون مل گیا تو قیامت میں سکون مل جائے گا. برزخ میں اگر تمہارے سارے اعمال صاف ہو گئے تو قیامت تمہارے لیے آرام ہے. اگر برزخ میں تم نے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا
تو قیامت تمہارے لیے سکون ہو جائے گا. اگر برزخ میں تمہارے اوپر رحمت آ گئی تو پھر قیامت میں بھی رحمت آئے گی. اگر برزخ میں تم بالکل تمہاری چٹ کلین ہو گئی تو پھر قیامت میں بھی کلین ہوگی. پورا ڈیپینڈ کرتا تمہاری برزخ کے اوپر کہ بعض مومنین، میں یہ نہیں بول رہا، دیکھیں میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا، بعض مومنین مولا کے چاہنے والے، امام کا شیعہ نے حیدر کرار، برزخ میں بھی ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. تو وہ وہاں پہ اس وقت پرابلم میں آئیں گے. کیوں؟ کہ کچھ کام ہی نہیں کیا ہے دنیا میں. نیم سیک کے شیعہ تھے، صرف یہ کہہ رہے تھے کہ میں مولا کا شیعہ ہوں، میں مولا کا مومن ہوں. کوئی کام نہیں کیا تھا دنیا میں. اور اپنے غرور اور تکبر، دوستو اگر آپ ذرا سا اپنی آنکھوں کو کھولو اور جہاں جہاں آپ کے سرکل ہیں وہاں پہ تصور کرو کہ ہمارے کتنے ایسے گناہ ہیں جو اتنے عظیم. مثال کے طور پر ڈیورس ریٹ، مثال کے طور پر طلاق. الحمدللہ شکر ادا کرو کہ آپ کی جماعت میں نہیں، شکر ادا کرو، سے تھینک یو، روز امام کو بولو اللہ کا شکر ہے. ذرا سا باہر نکل کے دیکھو، 21 سال 22 سال 25 سال 6 مہینے میں اگر طلاق آپ کسی بے گناہ لڑکی کو دے دے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول بول رہا، میں نہیں بول رہا، کہ قیامت کے دن میں اس لڑکے کے دامن کو پکڑوں گا اور میں وکیل بنوں گا، میں اٹارنی بنوں گا. کس کا؟ اس لڑکی کی طرف سے تمہارے سے کیس لڑوں گا. اگر رسول کسی کے خلاف کیس لڑے، رسول پوچھے گا کہ تو نے میری امت کی، میری اس لڑکی کو بے گناہ طلاق کیوں دی؟ مثال دے رہا میں، ورنہ تو میری پوری ٹاپک کی میں طلاق پہ پورا خمسہ پڑھوں کہ جو آج کے حالات ہیں اس وقت کے جو ہمارا پوزیشن. ایسے لوگ بولتے ہیں یار ڈرا رہے نہیں بابا، ڈرا رہے نہیں، ریالٹی ہے. تم ڈر رہے کیوں؟ اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو بندہ اسی وقت ڈرتا جب کچھ کرتا. کچھ کرو ہی مت، کم از کم یہاں 2 مہینے 8 دن یہ چیز کو سیکھیں، یہ چیز کو سوچیں کہ مجھے میرے مولا کو صورت تو بتانا ہے نا. ٹھیک ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، کبھی تو مرنا ہے. اس وقت کیا ہونے والا ہے؟ کیا یار انسان، آپ ایک بڑے بڑے گاڑیوں میں انڈیا پہ اور پاکستان میں بھی میں نے دیکھا، گاڑی کے پیچھے، ٹیکسی یا رکشہ کے پیچھے ایک شعر لکھا ہوا رہتا کہ اپنا حساب خود کر لو، خبر اس کے کہ کوئی اور کرے تم سے پوچھے. اپنا کیلکولیشن خود کر لو. معصوم کے پاس ایک شخص آیا، اس امام نے کہا تو ایسا کر، صبح میں ایک پیپر لے لے، پینسل لے لے. دیکھیں پیپر پینسل اس زمانے میں تھا نہیں تھا، میں آپ کی زبان میں بات کروں. پیپر پینسل لے لے اور لے کے جب بھی کوئی کام کرے، کوئی گناہ ہو تم سے، وہ لکھ لے. اور ایک سائڈ پہ نیکی لکھ، ایک سائڈ پہ گناہ لکھ. کہ جو مثال کے طور پہ صبح میں تو نے کسی کو پیسے دیے، غریب کو لکھ لے کہ تو نے پیسے دیے. پھر مثال کے طور پہ تو نے جھوٹ بولا، ایک جھوٹ. مجھے معلوم ہوتا نا میں کہاں جھوٹ بول رہا ہوں. دنیا کو تو آپ چھپا رہے، لیکن بندے کو تو معلوم ہوتا کہ میں یہ جھوٹ بول رہا. نہیں معلوم ہوتا؟ میں پوچھ رہا، کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو معلوم نہیں ہوگا جھوٹ یہ جھوٹ ہے؟ 100%. لوگوں کے سامنے واللہ قسم کھائے گا، یہ پرومس میں صحیح بول رہا. پرومس وہی کرتا جو جھوٹ بولتا. زبان میں اتنا اثر کو پیدا کرو کہ تم کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تمہاری زبان 1 لاکھ روپے کی زبان ہونی چاہیے. تو بندے کو معلوم تو ہوتا نا میں جھوٹ بول رہا. تو کہا تو کچھ مت کر، ایک سائڈ پہ نیکی لکھ، ایک سائڈ پہ گناہ لکھ. کہ کیا 12 گھنٹے 14 گھنٹے 18 گھنٹے میں. آپ یقین کرو اگر آپ یہ سٹارٹ کریں نہ لکھنا، میں یہاں والوں کو نہیں بولتا، یہاں تو سب سچ بولتے پھر بھی بول رہا نہیں. تو اگر آپ لکھنے بیٹھے نا، پیپر لکھنے بیٹھے تو انسان پاگل ہو جائے. یار میرا یہ زیادہ، یہ تو کم ہے. اور روز محشر آپ کے ہاتھ میں آپ کا اعمال نامہ دیا جائے گا. اور ایک عجیب بات بولوں، آپ کو عجیب لگے گا، اعمال نامہ جب تک دیں گے نہیں فرشتے، اس وقت تک بندہ ایسا کامتا رہے گا، پتہ نہیں کس ہاتھ میں آنے والا ہے. اگر نیکی کا زیادہ بھلا ہے تو سیدھے ہاتھ میں آئے گا. اگر کسی کے لیفٹ ہینڈ میں، اچھا وہاں پہ یہ نہیں بول سکتے ادھر سے لے کے ادھر کر لو، نہیں،
دنیا میں جیسے لوگ کیا مشکل ہے، ایک ہاتھ میں دیا آپ یہ ہاتھ میں پکڑ لو، نو محشر ہے وہاں پہ یہ سب حرکتیں نہیں کر سکتے. تو پورا ڈیپینڈ کرتا کہ تمہارا اعمال نامہ آیا کہاں پہ، کس ہاتھ میں آیا، اس سے ڈیپینڈ کرے گا. جس کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا وہ چیخیں مار کے روئے گا کہ پتہ نہیں میرے اوپر کیا ہونے والا ہے. اس لیے کہ محشر کے میدان میں یہ کہا گیا کہ جو شعلے شام سامنے جہنم کے نظر آئیں گے نا، جو فائر جیسے اڑتی ہوئی فائر جو سامنے نظر آئے گی، تو انسان پسینہ اتنا آئے گا، گھبرائے گا اتنا کہ ارے یار میں نے اس وقت کہا کہ لٹرلی قرآن میں بھی اللہ بولتا اپنی زبان کو کاٹے گا، کہے گا پروردگار تو پلیز رحم کر، تو پلیز رحم کر، میرا کیا حشر ہونے والا ہے اس بارے میں. ہم اس کے بارے میں ریئلائز نہیں کر رہے، ہم سوچ رہے بھی نہیں کہ اس طرح میرے لیے ہوگا. ہر آدمی کو چاہیے کہ سوچے شاید وہ میں ہوں، دوسروں کے بارے میں مت سوچو شاید میں ہوں. اب میں جب تم نے یہ نیکی کی تو پانچویں امام کے زمانے میں اچھا پوری زندگی میں اپنے لیے مت کرو، اس کے لیے کرو. پانچویں امام کے زمانے میں ایک کاروان جو ہے سیریا سے آ رہا تھا اور جا رہا تھا مدینہ منورہ. اس میں مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، شیعہ بھی تھے. راستے سے جب گزر رہا تھا تو وہاں پرانے زمانے میں جب کاروان سے چلتے تھے تو کیسا چلتے تھے، دن بھر ٹریول کرتے تھے، فجر کے بعد سے مغرب سے پہلے کوئی قریب میں جو بستی ہوتی تھی وہاں جا کے ٹھہر جاتے تھے. رات میں ٹریول نہیں کرتے تھے، دن میں ٹریول کرتے. اور جو ٹریولنگ ہوتی تھی تو وہ ٹریولنگ کا جو ان کے لیڈرز تھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ 12 گھنٹے میں ہم کتنے کلومیٹر ٹریول کریں گے، اور اتنے کلومیٹر کے بعد کہاں پہ ریسٹوراں ہیں، کہاں پہ بستی ہے، وہاں پہ جا کے ٹھہر جاتے. تو اسی طرح سیریا سے نکلنے کے بعد چلتے رہے ایک ایسی بستی کے پاس جا کے رکے کہ جہاں پہ شیعہ بستی بھی تھی اور وہاں پہ قبرستان بھی تھا، گریو یارڈ، اور بہت بڑا قبرستان تھا. پانچویں امام کا زمانہ مطلب 80-90 ایئرس نہیں 120 ہجری ہو گئے، لیکن 100 برس ہو گئے تھے اسلام کو آ کے. تو ان لوگوں نے کہا یہاں پہ رک جائیں گے، سامنے 1 کلومیٹر پہ بستی ہے. ایک مومن اس میں تھا اور زبردست مومن. اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ شخص روزانہ شب نماز پڑھتا تھا، نماز شب روز پڑھتا تھا اور زیارت عاشورہ پڑھتا تھا. پانچویں امام والا. اس نے کہا کہ یار 1 کلومیٹر دور جا کے کیوں رہو، سامنے قبرستان ہے، آج جمعرات کی رات ہے، تھرسڈے نائٹ ہے، چلو یہیں بیٹھ کے جا کے عمل کر لیں گے، بہت ثواب ہے عمل کرنا شب جمعہ مرحومین کے لیے. اس نے کہا اتنے مرحومین ہیں یا شیعہ، وہیں جا کے میں عمل کر لیتا ہوں. اب وہ رات میں عمل کرتے رہا، 2 گھنٹے تک 3 گھنٹے تک عمل کیا، اس کو جھاڑ کے نیچے سو گیا. لیکن ایک بات بولوں، قبرستان میں جانا وہ بھی رات میں نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. نہیں، 2 چیزیں دوں آپ کو آج قبرستان کے لیے. 40 کے دوسرے دن ایک جمعرات آنے والی ہے. ایک ٹرائی کرو جا کے، جسٹ ٹرائی کرو کہ مرحومین کے لیے کتنا فائدہ اگر تم نے دے دیا، تمہاری برزخ کتنی آسان ہوگی. قبرستان میں انٹر ہو تو وہ سلام ضرور، میں نے اس سے پہلے بھی بولا تھا، آج پھر بول رہا، سلام ضرور پڑھو. اللہ السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ، وہ سلام پڑھ لینا. اندر جا کے 2 کام کرو، سمپل عمل دے. جو یاسین پڑھنا ہے پڑھو، جو ملک پڑھنا ہے پڑھو، جو فاتحہ پڑھنا ہے پڑھو، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو کامن چیز ہے، سبھی پڑھتے. لیکن جاؤ تھرسڈے، تاکید ہے، یہ برزخ کا بہترین سودا ہے. کسی کا باپ ہے یہاں پہ، کسی کا بھائی ہے. میں نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم شاید 2 سال پہلے جمعے کے دن نماز کے بعد میں گیا تھا یہاں کے قبرستان، مجھے لے کر گئے تھے، میں گیا تھا. اچھا خوبصورت قبرستان ہے آپ کا. رمضان میں بھی، رمضان کی بھی جب آخری جمعرات آئی تھی سڈنی میں، ہم لوگ پورے گئے تھے وہاں پہ، پورے لوگ گئے تھے، اس لیے کہ وہاں 5 بجے افطار ہو جاتی تو پورے لوگ گئے تھے وہاں پہ. تو بارہ یا کے قبرستان میں یہ تھرسڈے جانا، کیا کرو جا کے آپ ٹرائی کرو ایک دفعہ. جتنے تمہارے ایشوز ہیں، میں کوئی ایشوز پہ بات نہیں کرتا. دیکھو برزخ کا سودا اور دنیا کا سودا کتنا برابر ہو جاتا کہ اگر بندہ ریگولر جائے نا، ریگولر تھرسڈیز، ریگولر پابندی کے ساتھ. جیسا آپ امام بارگاہ آتے، اسی امام بارگاہ سے پہلے آپ قبرستان چلے. عورتوں کو بھی لے کے جاؤ، لیڈیز بھی جائے، جا کے وہاں پہ دیکھے قبرستان میں. دیکھیے یہاں کے قبرستان تو بہت اچھے ہیں، انڈیا میں لوگ جاتے ہی ڈر لگے. یہاں تو بہترین گارڈن وارڈن بنا ہوا ہے. جا کے 2 کام کرو وہاں قبرستان میں، 18 مرتبہ صلوات پڑھو، 18 ٹائمز. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کتنا سمپل ہے، 2 منٹ کو بچے بھی پڑھ سکتے. 18 مرتبہ صلوات.
اور بی بی زہرا کی تسبیح جو نماز کے بعد آپ پڑھتے، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ والی. برزخ کا فائدہ دیکھو اور کتنا بڑا انویسٹمنٹ تم دنیا میں کر کے جا رہے برزخ کے لیے، کتنا بڑا انویسٹمنٹ. 18 صلوات پڑھو اور کیا بولو، ایسا ہاتھوں کو اٹھاؤ وہیں پہ کھڑے، کسی کی بھی خبر پہ کھڑے اٹھا کے بولو پروردگار اس صلوات کا ثواب ان کو پہنچو، میرے باپ بھائی بہن رشتہ دار جتنے ہیں. آپ بولیں گے صلوات کا کون سی بڑی امپورٹنس ہے؟ صلوات کے معنی کیا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے معنی کیا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تو ان محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو، بلیسنگ کو نازل کر. جب آپ صلوات پڑھتے تو آپ یہ دعا کرتے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر، یہ بولتے. اس کا مطلب یہ، ایک صلوات کا مطلب یہ آپ دعا کریں کہ محمد اور آل محمد پہ رحمت نازل ہو. آپ نے 18 مرتبہ وہاں پہ پڑھا قبرستان میں کھڑے رہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. آپ جب کسی کو دعا دیتے دنیا میں، آپ بولتے کہ یار اللہ تم کو اچھا رکھے، یہ بولتے تو سامنے والا کیا بولتا؟ اللہ آپ کو بھی اچھا رکھے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ آپ اس کو دعا دے وہ تھینک یو بول کے یوں کر کے تھینک یو بھی نہیں بولے، سر ہلا کے بولے. ایسا تو نہیں ہوتا. جیسی تم دعا کرتے کسی کو دعا دیتے وہ بھی پلٹ کے بولتا اللہ تم کو بھی اچھا رکھے. یہ اخلاق ہے، یہ ایٹیکیٹ ہے. اگر نہیں بولے تو لوگ کیا بولتے؟ یار کتنا بد اخلاق آدمی کہ میں دعا دے رہا لیکن وہ تو خوش نہیں بول رہا. تو صلوات جو آپ نے پڑھی 18 مرتبہ، آپ نے کہا محمد اور آل محمد پہ درود نازل فرما، رحمت نازل فرما. تو محمد اور آل محمد سے بڑے کوئی صاحب اخلاق ہیں؟ وہ لوگ مرکز ہے. آپ 18 مرتبہ بولیں گے. امام اگر ایک دفعہ بول دے مولا علی اللہ ان پہ بھی رحمت کو نازل فرما، تو پورے قبرستان میں رحمت آ گئی. 18 صلوات کی رحمت سب سے بڑی رحمت ہے جو محمد اور آل محمد آپ کو دے رہے. اس کے بعد تسبیح بی بی فاطمہ جو آپ پڑھے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح کیسے پڑھو؟ وہیں کھڑے رہ کے پڑھو. صلوات کے بعد پڑھ کے بولو اللہ اس تسبیح کا واسطہ. لیکن یہاں کیا بولیں گے آپ؟ اللہ یہاں پہ قبرستان میں تسبیح فاطمہ مت بولو. فاطمہ کی برکت الگ ہے، صدیقہ کی برکت الگ، مرضیہ کی برکت الگ، بی بی کے ہر نام کی ایک برکت ہے، سیدہ کی برکت الگ. لیکن زہرا بولنا یہاں پہ قبرستان میں جب بھی تسبیح پڑھو اور مرحومین کو یہ بولو کہ اللہ ان کی برزخ کو آسان کر، ان کی برزخ میں رحمت کو نازل فرما، ان کی برزخ کی تکلیف کو دور کر، ان کی وہاں کی لائف میں کمفرٹ عطا فرما، ان کی لائف میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. اور خبر میں جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے روشنی کی، اس لیے کہ نیچے اندھیرا ہے. اگر تم نے کہا کہ تسبیح زہرا، اللہ تو تسبیح زہرا کی برکت دے، تو نام زہرا وہ روشنی کا نام ہے، وہ برائٹنس کا نام ہے. جب تم زہرا کی دعا کرتے ہیں اس نام کی، تو بی بی کا وہ نور جو ہے وہ نور اس کی خبر میں جاتا، صرف خبر میں نہیں جاتا، اس کی خبر میں، اس کی برزخ میں وہ روشنی پیدا ہوتی. اور وہ روشنی آپ کی زندگی میں آ سکتی کہ جب خود ہم مریں گے تو وہ تمام بی بی زہرا کے نام کی جو روشنی آپ نے دوسروں کو دی اللہ پلٹا کے تم کو بھی عطا کرے.